درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پائے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ یہاں بزنس مین اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ پرٹیکولرلی ویلتھ یعنی مال وہ کیا ہے۔ نارملی بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے، اسلامی بھائی بعض اوقات یہ خیال بھی کرتے ہوں گے کہ ہم جب بھی اجتماعات میں جاتے ہیں تو مال کو، ویلتھ کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اس کے فوائد نہیں ہیں، اس کی کثرت اچھی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ کمانا نہیں چاہیے۔ بے شک مال زیادہ کما لینے سے بندہ برائی کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے۔ مالدار عموماً گناہوں میں زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں، گناہوں بھرے بازاروں میں، گناہوں کے اڈوں پر غریب کم اور مالدار زیادہ نظر آتا ہے۔ اس لیے علماء، مبلغین مال کی آفات اور مال کے پرابلمز اور مال جمع کرنے کے نقصانات بیان کرتے ہیں، مگر آج مختصراً یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا پرٹیکولرلی، کیا فی نفسی ہی مال جمع کرنا غلط ہے یا مال ہے ہی غلط؟ مال جمع کرنے کے کچھ فائدے بھی ہیں، آج اس کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے اور پھر کچھ اس کے نقصانات کو بھی سن کر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر مال کمایا جائے، اگر مال کچھ جمع ہو جائے تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کیا مال سے کچھ اخروی فوائد بھی اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کیا ویلتھ کے ذریعے، مال کے ذریعے رب کو راضی بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بات سنیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے مال کے کچھ دینی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ جی ہاں، دیر آر دا بینیفٹس آف دنیا اینڈ آخرہ، ویلتھ کے، مال کے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ اب اس میں خیر کا لفظ لایا ہے، ترکہ، مال چھوڑنا کون سا والا؟ خیر والا، تو اسے خیر کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رب نے احسان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے، یعنی تنگی، غربت، فقر و فاقہ بعض اوقات بندے کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں مال کے اور اخروی فوائد بھی ہیں، یعنی بینیفٹس آف آخرت، ہیئر آفٹر بھی ہیں۔ دنیاوی فوائد تو سب کے سامنے ہیں، اچھا گھر مل جاتا ہے، اچھی زندگی ہو جاتی ہے، گھر بار سکون سے گزرتا ہے، بندہ دنیا کے اندر ایک آسان زندگی گزار لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق چاہتا ہے تو اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہے، اس پر تو بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، بلکہ شاید مال کے دنیاوی فوائد کو کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اور جبھی تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آخرت کے کیا فوائد ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ دینی فوائد وہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا حصول مال کے بغیر ممکن نہیں ہے، جیسے حج، عمرہ پر مال کے ذریعے قوت حاصل ہوتی ہے، پیسہ ہوگا تو حج کر سکے گا، پیسہ ہوگا تو عمرہ کر سکے گا۔ اسی طرح کھانے، لباس، رہائش، نکاح اور دیگر ضروریات زندگی کا حصول وغیرہ، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے وہی شخص فراغت پا سکتا ہے جو ان امور میں با کفایت ہو، یعنی اس کا اگر سیٹسفیکیشن ہوگی لائف میں تو بڑے آسان طریقے سے وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ایک مسلمہ حصول ہے کہ عبادت کا حصول جن چیزوں پر موقوف ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں نے حج پر جانا ہے،
اور حج کرنے کے لیے اگر کوئی مال کماتا ہے، عبادت کا حصول جن چیزوں پر موقوف ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ بچوں کی خیر خواہی، گھر والوں کی کفالداری، ماں باپ کی خدمت، اگر کوئی شخص اس لیے کماتا ہے کہ یہ والی عبادت کر سکوں گا تو اب اس کا جائز طریقے سے مال کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہاں جو مال ان ضرورتوں کے علاوہ ہے، ایکسٹرا ہے، وہ مال دنیا کا حصہ ہے۔ اسی طرح دینی فوائد ایک اور بھی بہت زبردست ہے، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اور اس کے فضائل تو اتنے سارے ہیں۔ اسی طرح اغنیاء یعنی جو مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے تحائف اور مہمان نوازی کی فضیلت بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اسی طرح سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے، سخاوت کے لیے بھی ظاہر کچھ نہ کچھ اگر ویلتھ ہوگی تو اور اچھے انداز سے انسان کر سکے گا۔ بڑی پیاری حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، جس مال کے ذریعے عزت بچائی جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شخص تمہارے کام وغیرہ نپٹاتا ہو اس کی اجرت بھی مال ہی سے ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تم خود وہ کام سر انجام دیتے تو تمہیں تمہارے آخرت کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی۔ اس وجہ سے تم پر جو علم اور عمل اور ذکر و فکر لازم ہے وہ دوسرے کسی شخص سے پورا ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا تمہارا دوسرے کاموں میں وقت صرف کرنا فساد ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی دیندار شخص ہے وہ نیکی کے کاموں میں انوالو ہو گیا ہے اور کوئی اور شخص اس کے معمولات کو نپٹا لیتا ہے، اس کو یہ سیلری وغیرہ پے کر دیتا ہے، تو اس کے دین کے کام بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ تو یہ مال بھی اچھا خرچ ہے، اور یہ بھی یقیناً مال ہوگا تو یہ سہولت بندہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے دینی فوائد ہے کہ مسجد کی تعمیر، پل بنانا، راستوں پر پانی کی سبیل بنانا، بیماروں کے لیے ہاسپٹل وغیرہ قائم کرنا، بہت سارے جامعات بنانا، دارالافتاء، بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جو مال کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج اپنے بیان کے شروع میں نے کچھ ویلتھ کے، مال کے فضائل اور اس سے کیا کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے جناب اب تو فضائل پتہ چل گئے، اب تو جناب بڑی نیکیاں ہیں اس کو کمانے میں اور اس کو خرچ کرنے میں۔ بے شک اگر جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز طریقے پر خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، خوب نیکیوں کے کاموں میں صرف کیا جائے تو اس کی تو بے شمار برکت ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اب ٹھنڈے دل کے ساتھ مال کی آفات بھی سن لیجیے کہ مال کی دینی اور دنیاوی دونوں آفتیں ہیں۔ دینی آفتیں کیا ہیں؟ دینی آفتیں یہ ہے کہ مال انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جس کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیں نا، جس کو گناہ کرنے کا موقع تو ملا مگر جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا امیر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ گناہوں کی طرف بڑھنے کا اس کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اس کی دنیاوی آفات کیا ہے؟ مالداروں کو دنیاوی آفات میں خوف، غم، پریشانی، مصائب، آپ نے مالداروں کو بڑا ٹینشن میں دیکھا ہوگا، شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض، اتنا پیسہ ہے تو اب جناب کوئی پیسے کھا نہ جائے اس کا خوف، کسی پارٹی کو مال دیا تو مال کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کا خوف، اپنا پیسہ کہاں سیکیور کروں اس کی ٹینشن، مال پڑا ہے کام نہیں ہے یہ پیسہ کہاں انویسٹ کروں اس کی ٹینشن، بینکوں سے قرضے لے لیے اب اس کی ٹینشن، دنیا بھی نقصانات اور آخرت کے بھی نقصانات ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے اسے لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھانے کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پی آر بناتا ہے شخص، کیونکہ بزنس کرنا ہے، اس نے اپنے مال کو جناب اور انکریز کرنا ہے، تو یاد رکھیے اس میں عموماً جس کے تعلقات زیادہ، پھر غیبت، ریاکاری، بدگمانی اور نہ جانے کتنے گناہوں کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مال کی بینیفٹس بھی ہیں اور مال کے نقصانات بھی ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کس طرح لائف گزاری جائے، اب اس طرف آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال نہ تو محض خیر ہے اور نہ ہی محض شر۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی مال خراب ہے اور ایسا نہیں ہے مال سارا ہی اچھا ہے۔ اب کیا کرے؟ ان دونوں باتوں کے سبب بعض اوقات مال قابل تعریف ہوتا ہے اور بعض اوقات قابل مذمت، لہذا جس شخص نے دنیا سے کفایت سے زائد حصہ لیا
گویا اس نے بے خبری میں اپنی موت کا سامان کر لیا، اور چونکہ طبیعتیں ہدایت سے روکنے والی ہیں، شہوات اور خواہشات کی طرف مائل رہتی ہیں، اور مال ان میں آلے کا کام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ایکسٹرا مال جو ہوتا ہے، کفایت سے زائد مال میں شدید خطرات ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام نے مال کے شر سے پناہ مانگی۔ جی ہاں، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل آل محمد کے رزق کو بقدر کفایت کر دے۔ میرے آقا نے اپنی آل کے لیے دعا کی کہ جتنی ضرورت ہے مولا اتنا عطا فرما، اس سے زیادہ عطا نہ فرما۔ ایک اور جگہ میرے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی اور مسکینی کی موت عطا فرما۔ میرے آقا نے ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے فقر کو، مسکینی کو پسند فرمایا۔ ایسا نہیں میرے آقا کے پاس مال نہ تھا، ارے وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ میرے آقا اشارہ فرماتے تو پہاڑ سونے کے بن کر مدینے والے مصطفیٰ کے پیچھے چلنے لگے۔ ان کے پاس کیا کمی ہے؟ ارے ان کا در تو وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج بھی مدینے آپ چلے جائیے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بالکل صحیح سمجھ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آقا کے در سے تو تاجداروں کو خیرات ملتی ہے، مگر میرے آقا دعا فرماتے، مولا مجھے مسکینوں میں رکھنا، آپ کا زندہ مسکینوں میں رکھ، اور میری دنیا سے جب میں پردہ کروں تو بھی مجھے مسکین رکھ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آئیے اس مال کا صحیح استعمال کیا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، وہ بھی چاہتا ہے، اب دیکھیں کسی کے لیے فوری طور پہ غریب ہونا ممکن نہیں ہوتا، پیسے آ چکے، اب چاہتا بھی ہے کہ آقا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ایڈریس فرمایا، ان لوگوں کو بھی مخاطب فرما کر ایسے مال کا صحیح استعمال ہمیں ارشاد فرمایا۔ اس نے اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اس میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ڈیلی 2 فرشتے صبح کو نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، یعنی اس کا عوض عطا فرما، اس کے بدلے اور عطا فرما۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل مال کو روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ مجھے بتائیے، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور صبح صبح فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا جو خرچ کرتا ہے اس کو اور بدلہ عطا فرما۔ میری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے ہمارے لیے کوئی بزرگ دعا کر دیں، کوئی امام صاحب دعا کر دیں، ہمیں جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پریشان ہو میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جس کے لیے روزانہ فرشتہ دعا کرے اس کا تو بیڑا ہی پار ہے، اور وہ بدنصیب کیسا ہے جس کے لیے روزانہ فرشتہ بد دعا کرے، مولا جو مال کو روک لیتا ہے اس کا مال ضائع فرما دے۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ جو خدا میں خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، پوری زکات ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، صبح صبح روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے، مولا اس کو اور عطا فرما، بدلہ عطا فرما۔ اور جو بدنصیب فقط مال جمع کرتے کرتے زندگی گزارتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کنجوس، ایسے بخیل، زکات نہ دینے والے کا مال ضائع ہو جاتا ہے، کبھی بیماری میں خرچ ہو جاتا ہے، کبھی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کبھی مال میں لاس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی آگ لگ جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نقصان تو ہونا تھا، فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، مولا جو روک کے رکھے ہوئے اس کا مال ضائع فرما دے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، جو یہاں موجود دبئی کے اس ڈیرا میں ہونے والے سنت و بڑے اجتماع میں شریک ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کریں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی طے کریں کہ میں نے اپنے مال کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، ضائع ہونے والی کیٹیگری میں جس کے لیے فرشتہ بد دعا کرے، یا اپنا مال اس کیٹیگری میں رکھنا ہے کہ میرا مال خرچ بھی ہوتا رہے، غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے، مجھے نیکیاں بھی ملتی رہیں، اور میرا مال برکت والا بھی ہوتا رہے۔ We have to decide، ہم نے خود طے کرنا ہے۔ مزید سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جود و سخا والے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی پیاری ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے
خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، دن رات جود و کرم کے ساتھ خرچ کرنے میں ان میں کمی نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے جب سے اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں برابر خرچ کر رہا ہے، مگر اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جبکہ اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان عدل اس کے دست قدرت میں ہے، وہ اسے پست و بلند کرتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں تجھ پر خرچ کروں گا، گویا اور عطا کروں گا، میرے بندے تو بانٹ، میں اور عطا کروں گا. ایک اور جگہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتنا پیارا میسج دے رہے ہیں. میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک وارث کے مال کے مقابلے میں اپنے مال سے محبت کرتا ہے، ہم وارث کے مال سے محبت نہیں کرتے. آپ سے بھی میں پوچھوں تو آپ بھی یہی کہیں گے جناب ہمارا مال ہمیں زیادہ عزیز ہے. وارث کا مال کیسے عزیز ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بے شک اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، ارے جو پیچھے رہ گیا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے. مجھے بتائیے نا، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، آپ کا جس دن انتقال ہوا یہ مال تو آپ کے ساتھ پروسیڈ نہیں کرے گا، یہ مال تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا نا. مال جو بچ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے، تو ہم تو اسی مال سے محبت کرتے رہے جو وارثوں کے لیے تھا، میرا تو بچا نہیں. میرے آقا فرماتے تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، راہ خدا میں خرچ کر کے اگلے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب غور یہ کرنا ہے کہ میں جو دن رات محنت کر رہا ہوں یہ اپنے لیے اس میں کیا حصہ رکھ رہا ہوں، میرے پاس آخرت میں اس کا کیا اجر ہوگا. عقل مند وہی ہے جو دنیا میں اگر مال کما رہا ہے، اگر ویلتھ والا ہے، اگر پیسے والا ہے، تو وہ مال اپنے اخروی اکاؤنٹ میں اپنے آگی والی زندگی کے لیے جمع کرواتا رہے کہ جو بچ جائے گا وہ تو وارثوں کا ہے، میں تو اکیلا جا رہا ہوں، اپنے ساتھ کیوں نہ اپنا کچھ مال لے جاؤں. اپنے ساتھ سے مراد یہی ہے کہ زندگی میں خرچ کرتا رہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہے. یہ مال ختم نہیں ہوتا، یہ مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ رب کی عطا سے بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے اس کو دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل نہ کیا کرو تاکہ تم سے بھی بخل نہ کیا جائے. ہمارے پاس مال نہیں آتا ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے پاس مال آ جاتا تھا وہ ٹینشن میں آ جاتے. سنیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ پر کچھ ثقل محسوس کیا، تکلیف، کچھ بوجھ محسوس کیا. دریافت فرمایا آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاید ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے آپ ہم سے ناراض ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم مسلمان مرد کی اچھی بیوی ہو، مگر بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے. سوچئے ٹینشن یہ ہے، بوجھ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اس کا کیا کروں. اللہ 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 والے بھی ایسے ہوتے، ان کی ازواج بھی ایسی ہوتی. آج اگر گھر والا کما کے نہ آئے تو بیوی لڑنا شروع ہو جاتی ہے. کسی کی سیلری کم ہو تو اس کی زوجہ اسے تانا دیتی ہے کہ برابر والے نے دیکھو اتنے پیسے بنا لیے، فلاں نے اتنی اچھی گاڑی لے لی، انہوں نے نیا رنگ کروا لیا، انہوں نے فرنیچر لے لیا. اے مدنی چینل کے ناظرین، اگر مجھے اسلامی بہنیں اس بیان کو سن رہی ہوں، دنیا میں کہیں بھی یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ والے تو بوجھ محسوس کرتے جب اپنی زوجہ کو کہا کہ میں اس مال کا کیا کروں، فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر وہ مال ان میں تقسیم کر دیں. کیسی گھر والی، کیسی ازواج، کیسی اللہ والیاں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے غلام سے ارشاد فرمایا اے غلام میری قوم کے لوگوں کو بلا لاؤ. اس دن جو مال تقسیم ہوا وہ کتنا تھا؟ 4 لاکھ درہم تھے. 4 لاکھ درہم ان 1 ڈے تقسیم کر دیا. بوجھ محسوس ہونے لگا.
ارے یہ کیوں صحابہ کرام کا طریقہ، یہ کیوں اولیاء کرام کا طریقہ؟ ارے یہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قربان جائیے گھرانہ نبوت پر، وہ آقا جو مالک کے جنت ہیں، رب نے سارے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں عطا کی۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ارے تقسیم کرنے والے کے گھر کی حالت کو ملاحظہ فرمائیے، سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار موجود تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کو صدقہ کرنے کے لیے دے دیں۔ 7 دینار ہیں، وہ بھی دے دیں کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، گھر میں ایک ٹینشن کا سما ہو گیا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ حکم پر عمل کرنا یاد نہ رہا۔ گھر میں بیماری والا ماحول ہو، ٹینشن کا ماحول ہو، بھول گئی، وہ ذہن میں نہ رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ دوبارہ طبیعت شریف بہتر ہوئی، تو میرے آقا نے دوبارہ یاد فرمایا۔ وہ 7 دینار دے دیے کہ نہیں دیے؟ ہے بار بار حکم فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ درہم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دے دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات اس دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب آپ کو چراغ کی ضرورت محسوس ہوئی، غور کیجئے، ام المومنین ہیں، میرے آقا کا گھرانہ ہے، ارے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے کسی کو چراغ لینے کے لیے کسی اور ام المومنین کے گھر بھیجا کہ جاؤ وہاں سے چراغ کے لیے تیل لے آؤ۔ یہ ہے گھرانہ مصطفیٰ، یہ ہے آقا کی سادگی، یہ ہے امت کی غمخواری، یہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ۔ ایک ہم ہیں مال کمائے چلے جا رہے ہیں، غریب رشتہ دار تڑپ رہا ہے، میرا بھائی غریب ہے، میرا پڑوسی مرتا ہے تو مر جائے، میں نے اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے۔ کیسے خرچ کر دوں بھائی؟ زکات پوری ادا کر دی۔ معذرت کے ساتھ ایک تو لاکھوں مسلمان وہ ہیں جو پوری زکات ادا نہیں کرتے، دل سے نکلتی نہیں ہے۔ 1 کروڑ درہم میرے پاس ہیں تو جناب سال کے 2.5 لاکھ درہم کیسے دے دوں؟ کم ہو جائیں گے۔ ارے 1 کروڑ درہم دیے کس نے تھے؟ تم بھی تو فقیر ہو سکتے تھے، تم بھی تو یہ روڈ پر جو بے روزگار گھومتے وہ ہو سکتے تھے۔ رب نے آج رقم دی اور اس کی راہ میں زکات دیتے میں تمہارے دل پر بوجھ آتا ہے۔ خوشی خوشی خرچ کرو کہ رب نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ یہ رب کی عطا ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زکات دینے کے بعد بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا۔ ارے رب نے ہی تو دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں خرچ کسی کو نہیں دے رہا۔ آج تو بظاہر کسی نیک کام میں خرچ کر رہا ہوں، اصولاً تو دیکھا جائے تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں، میں تو اپنے لیے دے رہا ہوں کہ میرا صدقہ مجھے واپس مل جائے گا۔ مگر آج ہمارا حال یہ، اور ایک آقا کے گھرانے کا حال ہے، میرے آقا کی یہ تمنا کہ جب دنیا سے میں پردہ کروں تو گھر میں کچھ نہ ہو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ بچوں کے لیے بھائی بینک بیلنس بنانا چاہیے، بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تو جناب دن رات کام ہی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ جناب میں اپنے لیے تھوڑی جی رہا ہوں، میری لائف بچوں کے لیے ہے۔ ارے آپ نے اپنے بچوں کے لیے مال کمانا تو یاد رکھا، ان بچوں کو قرآن پڑھانا یاد کیوں نہ رکھا؟ اپنے بچوں کو نمازی بنانا یاد کیوں نہ رکھا؟ آج بچوں کا فیوچر برائٹ کرتے کرتے اپنی قبر کو ڈارک کر گئے۔ جناب یہ سوچئے کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کی اچھائی سوچتے سوچتے اپنی برائی کر گیا ہے۔ نہ یہ سوچا کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں، نہ یہ سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اس مال کا کریں گے کیا۔ ارے بچے کو کیا زکات دینے کا طریقہ سکھایا آپ نے؟ بچے کو ماں باپ کے مرنے کے بعد کس طرح ایصال کرنا ہے وہ سکھایا۔ آج کروڑ پتی اربوں پتی کا انتقال ہوتا ہے، جنازوں میں ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بھی جانے کا موقع ملتا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے نیکوکار ہیں۔ ارے قربان ہے ان والدین کی قسمت پر ہماری جانیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن، عالم باعمل، دعوت اسلامی کے مبلغین اور نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بچے قرآن پڑھ کر ایصال کرتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے بچے اپنے والدین کو غسل دیتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے بچے جناب جا جا کر اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ترکیبیں بناتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، قافلوں میں جاتے ہیں، خوب اپنے والد کے بچے ہوئے مال میں سے جو ورثہ انہیں ملتا ہے، کوئی اپنے والد کے نام پر مسجد بناتا ہے، کوئی اپنے والد کے نام پر جناب علماء کرام کی خدمت کرتا ہے، کوئی جناب نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ ارے سلام ہے ان والدین کو
مگر میں دنیا بھر کے والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، جو مدنی چینل پر اپنے گھروں میں یہ سلسلہ سن رہے ہیں، اپنے بچے کو ایسی تربیت دی ہے آپ نے؟ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے، بچہ نکلتا ہے مولوی صاحب کو ڈھونڈنے کہ کوئی حضرات غسل دے دیں میرے والد کو، کفن پہنا دیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ارے بیٹا آپ کا حق ہے، اپنے والد کو غسل دیجئے۔ وہ کہتا ہے مجھے خود غسل کرنے نہیں آتا، والد کو کیا غسل دینا؟ کفن پہنانا آپ کو آنا چاہیے، نہیں آتا، مجھے والد نے نہیں سکھایا تھا۔ ارے تف ہے ایسی اولاد پر جو باپ کو غسل نہ دے سکے، تف ہے ایسی اولاد پر جو باپ کو کفن نہ دے سکے۔ ارے یہ بھی دیکھا ان آنکھوں نے کہ نوجوان بچہ مسجد کے باہر کھڑا ہے، لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ اندر آئیے، آپ کے باپ کا جنازہ ہے، کہتے ہیں مجھے جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا۔ باپ وہ کیسا باپ ہے، صبح شام پیسے کماتا رہا، بیٹا جنازہ نہ پڑھ سکا۔ قبر میں اتارتے وقت بیٹے کو پتا نہیں والد کو کس طرح قبر میں اتارنا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو دنیا بھر کی تعلیم دی، بڑی اچھی انگلش بولنے لگ گیا، دنیا بھر کے ڈپلومے حاصل کر لیے۔ مجھے بتائیے نا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر اسال کرے گا یا انگلش نیوز پیپر پڑھ کر اسال کرے گا؟ آپ کو کمپیوٹر پر انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کھول کر آپ کو اسال کرے گا؟ ارے دنیا ساری سکھا دی، مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں تھی وہ تو سکھائی نہیں آپ نے۔ اور بچوں کے لیے مال چھوڑنے کی فکر ہے۔ ارے ایسے بچے جو مرنے کے بعد والد کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں، ان سے تو اچھا تھا وہ مال میں راہ خدا میں خرچ کر لیتا، اپنے لیے آگے لے جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے لیے مال نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی خیر خائی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں چوٹ کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے رقم چھوڑیے تو بچوں کو اچھی تربیت بھی دیجیے، اور اچھی تربیت دیں گے کیسے؟ جب خود اچھے بنے۔ بچے نے تو باپ کو یہی دیکھا ہے والد صاحب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، ہم نے کون سی 5 وقت نماز پڑھ کے بچے کو دکھائی تھی؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مال اچھی جگہ پر خرچ کرنے کا ذہن بنائیے۔ رب نے دیا ہے نا، اسی کی راہ میں خرچ کیجیے۔ کتنی پیاری بات علماء کہتے ہیں، رب کی کرم نوازی دیکھیے، مال بھی رب نے دیا، اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی رب نے دی، اور پھر جب بندہ یہ کر لے تو ثواب بھی رب ہی عطا فرماتا۔ بھائی میرا کمال کیا تھا؟ مجھے مال دیا، رب نے ہی توفیق دی کہ خرچ کر لے، پھر رب ہی مجھے ثواب دے رہا ہے، میرا تو کوئی کمال نہ رہا، مگر پھر بھی دل سے پیسہ نہیں نکلتا۔ سنیے آخر میں ایک روایت سنا کر اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے 2 بندوں پر وسعت فرماتے ہوئے انہیں کثرت مال اور اولاد سے نوازا۔ 2 بندے تھے مختلف، دونوں کے پاس پیسہ بھی تھا اور اولاد بھی تھی۔ ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا رب نے، اے فلاں بن فلاں، اس نے عرض کی لبیک ربی وسعدیک، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہیں نوازا تھا؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں اے رب عز و جل؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا پھر تو نے میری عطا کردہ نعمتوں کے عوض کیا کیا؟ اس نے عرض کی میں رب العالمین، میں محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کے لیے وہ رقم چھوڑ آیا، میں ڈرتا رہا بچوں کا کیا ہوگا، میں نے وہ رقم جو مال تو نے دیا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ آیا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا کم اور روتا زیادہ، تو ان کے بارے میں جن باتوں سے ڈرتا تھا میں نے وہی آفت ان پر ڈال دی۔ محتاجی کے خوف سے چھوڑ کر آیا نا، وہ محتاج ہو گئے۔ اور پھر دوسرے شخص سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اے فلاں بن فلاں، وہ عرض کرے گا لبیک ربی وسعدیک، تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہیں نوازا؟ تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے میرے رب؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے اسے تیری فرما برداری میں خرچ کیا، اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیری وسیع عطا، تیرے فضل، قدرت اور بے نیازی پر بھروسہ کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا زیادہ اور روتا کم، تو نے جس بات کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا میں نے وہ اسے عطا فرما دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، سوچنے کی بات ہے، رب کی عطا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے باپ کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ بچے پھر بھی پیسے والے ہو جاتے ہیں، پھر بھی سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر بھی کاروبار چل نکلتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد بہت کچھ چھوڑ کے جاتا ہے
اور چند دنوں میں عیاشیوں کے سبب یا کسی اور وجہ پریشانی کی وجہ سے وہ سب مال چلا جاتا ہے. یاد رکھیے جس طرح رب نے ہمیں پالا ہے وہ رزاق و کریم ہمارے بچوں کا بھی کفیل ہے. اتنا زیادہ بچوں کے لیے سوچنے کے بجائے پہلے مجھے اپنی آخرت کے لیے سوچنا چاہیے. بہرحال جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا، اور ہم نے حدیث پاک میں یہ مفہوم سن لیا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے خرچ کر کے بھیج دیا. ہمیں بھی ذہن بنانا چاہیے کہ رب نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہم اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور اس کی برکت حاصل کریں. ابھی پچھلے دنوں مفتی صاحب نے بتایا دارالافتاء کے کہ ایک اسلامی بھائی بڑے مذہبی بہت بڑی شخصیت 20 سال سے وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. پوری زکوٰۃ کتنی؟ کم و بیش ان کی 80 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے. 20 سال کے بعد انہوں نے آ کے اپنا طریقہ بتایا کہ میں نے اپنی زکوٰۃ نکالی، ذرا دیکھیں صحیح تو ہے کہ نہیں. 20 سال بعد ان کو پتا چلا کہ ان کی ایک بھی روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے. چونکہ علم نہ تھا، ہم تو سمجھتے ہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں، ارے پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی کبھی نہیں کیا. تو سب سے پہلے ہمیں علم سیکھنا چاہیے. کاروبار اگر کرتے ہیں تو کاروبار کا علم، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم. اب تو مدنی چینل نے کتنا آسان کر دیا. دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے، دیگر مدنی مذاکرے، اور بار بار آپ کو شرعی رہنمائی کا نمبر دیا جاتا ہے، دارالافتاء کا ای میل ایڈریس دیا جاتا ہے. ارے آج آپ نے جب نیا کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے آپ کسی پرانے کاروباری سے مشورہ کرتے ہیں، یار بتاؤ یہ مال صحیح ہے کہ نہیں، فلاں مارکیٹ میں بکے گا کہ نہیں، میری کاسٹ تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ذرا گائیڈ کر دو کہیں لاس نہ ہو جائے. جب آپ کاروبار کرنے سے پہلے کسی منجھے ہوئے کاروباری سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بھائی کسی ڈیل سے پہلے کسی مفتی سے بھی رابطہ کریں، شرعی رہنمائی بھی لے لو کہ یہ جو کھانے جا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں. اگر یہ حلال ہی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی، دل میں رکت کہاں سے آئے گی، عبادت قبول کیسے ہوگی، بچوں کا سکھ کیسے ملے گا، گھر میں چین کیسے ملے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ یہ کہتے رہتے ہیں نا جناب کماتا تو بہت ہوں، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر میں امن نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں. ارے بھائی یہ تو چیک کر لو جو کما رہے ہو وہ حلال ہے کہ نہیں. تو برائے کرم اپنے اس بیان کے آخر میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کو دعوت دینا جو یہاں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اپنے کاروبار کو شرعی طور پر اسکین کروا لیجئے، چیک کروا لیجئے کہ میں اپنا بزنس تو صحیح کر رہا ہوں. جو جاب کرنے والے ہیں وہ اپنے جاب کے معاملات کو دیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کا یہ سروس بھی آپ کے لیے فری ہے، darulaftah@dawatislami.net. یہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء کی ویب سائٹ ای میل ایڈریس ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر نمبرز چلتے ہیں، ان نمبرز پر آپ دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سب کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جو بھی کمائیں گے حلال کمائیں گے. ہمارے کاروبار، ہماری جاب میں ایک درہم، ایک روپے کی، ایک پیسے کی بھی حرام کی آمیزش ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ اگر ذہن پختہ ہو جائے اور پھر اگر رب نے مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، پکی نیت، اچھی سوچ کے ساتھ. آج اس اجتماع سے واپس جائیے، اب تک اگر نافرمانی کا سلسلہ ہے، اب تک اگر مال سے بیجا محبت کا سلسلہ ہے، اب تک اگر گناہوں کا سلسلہ ہے، خدا نہ خواستہ اب تک اگر حرام روزی کمانے کا سلسلہ ہے، نیت کر لیجئے آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. اسی طرح انشاءاللہ خوب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ارے یہ مہینہ پتہ ہے کس کی یاد دلاتا ہے؟ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. ارے ان کا تو نام ہی غریب نواز ہے. یہ تو ہمیں اپنے نام سے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو غریبوں کو نوازتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. ارے آج بھی خواجہ غریب نواز کا صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ تربت خواجہ پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. خواجہ غریب نواز کی بھی چلے ایک بات کریں. خواجہ غریب نواز کا ایک بڑا پیارا قول فرماتے ہیں، خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. جس میں 3 خوبیاں. غور کر لیتے میرے اور آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں. بتا کون رہا ہے؟ خواجہ خواجگان، ولیوں کے شہنشاہ، وہ خواجہ جن کے دستے شفقت پر، جن کی کوششوں سے، خواجہ غریب نواز کی کوششوں سے الحمدللہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. رب کی عطا سے خواجہ غریب نواز نے وہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. میں نے اور آپ نے کتنے مسلمان کیے بھائی؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے مسلمان کو نیکی کی دعوت دینے کا. دعوت اسلامی خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلا ہے. اے خواجہ کے چاہنے والوں، اے چھٹی بنانے والوں، اے دنیا بھر میں اپنے آپ کو خواجہ کا غلام کہنے والوں، آؤ
دعوت اسلامی کا دامن تھام لو تاکہ خواجہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ. خواجہ فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ کیا ہے؟ ایک سخاوت. پہلی سخاوت کیسی؟ دریا جیسی. سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. بات سخاوتی کی چل رہی تھی، خرچ کرنے کی چل رہی. دوسری فرماتے ہیں شفقت آفتاب جیسے. سورج ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے، یہ نہیں سوچتا ادھر پہنچاؤں ادھر نہ پہنچاؤں، پورے عالم کو روشن کرتا ہے. شفقت ایسی ہو جو سب کے لیے ہو، تمام مسلمانوں کے لیے ہو. اور خواجہ صاحب فرماتے تیسری بات کیا ہوتی ہے اللہ کے دوست میں؟ تواضع. انکساری کیسی؟ زمین جیسی. انسان ایسا عاجزی کا پیکر ہو جیسے زمین ہے، سب کے لیے بچھی ہوئی ہے، اس پر قدم رکھیں، اس پر جناب آپ پٹاک پٹاک کر کے چلیں، زمین کو برا نہیں لگتا. وہ تواضع کے ساتھ بچھی ہے. اگر 3 خصلتیں جمع ہو جائیں، سخاوت دل میں آ جائے اور وہ بھی دریا جیسی ہو، شفقت آفتاب جیسی ہو اور تواضع زمین جیسی ہو، وہ بندہ رب کا دوست بن جاتا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ خواجہ صاحب کے اس فرمان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان تمام باتوں کو سیکھنے اور پریکٹیکلی عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. اور بالخصوص مدنی قافلوں میں تو مدینہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آئیے یہ بھی نیت کر لیں خواجہ غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. یار اسلامی بھائی، دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. آپ کی دعوت اسلامی کا پیغام، اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کے 600 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. 150 ممالک میں کیا حال ہوگا خود ہی کاؤنٹ کر لیجیے. آپ کے عرب امارات میں ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا بڑا کام، گلوبلی کام، اور صرف 1-2 کام نہیں ہے کہ چلو بھائی اجتماع کر لیا، قافلے سفر کرا لی. نہیں، 50 کے قریب دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر شعبہ اپنی مثال. آپ مدنی چینل کو دیکھ لیجیے، گھر گھر میں دھوم مچائی ہے. دنیا میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو 100% شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے چینل چلا رہا ہو اور جناب اس میں کوئی بے پردہ عورت بھی نہ ہو، کوئی میوزک بھی نہ ہو، ابھی تک کوئی ایڈورٹائز بھی نہیں ہے. لیکن یہ مدنی چینل پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمیں اپروکسیمیٹلی اندازاً 2.5 کروڑ روپے ماہانہ خرچ ہے. تقریباً 1 ملین درہم ہمارا مہینے کا خرچ ہے، ایئرلی نہیں. اب آئیے آپ کے جناب، ہمارا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. اس میں صرف پاکستان میں، حالانکہ جامعات ساؤتھ افریقہ، UK، انڈیا میں بھی قائم ہیں. اور انشاءاللہ اسی سال ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ یہ ہے کہ نیپال، بنگلہ دیش اور کینیا میں بھی جامعۃ المدینہ شروع ہو رہا ہے. اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ عرب امارات میں بھی شروع ہوگا انشاءاللہ. تو پیارے اسلام بھائی، اس وقت جو پاکستان میں جامعات ہیں اس میں 10,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہی ہیں. یعنی دعوت اسلامی کی اپ کمنگ جو پروڈکشن ہے، 10,000 طلبہ علماء بن رہے ہیں. اور یہ پورا ایک سیٹ اپ چلانے کے لیے، جامعۃ المدینہ کا شعبہ چلانے کے لیے ہمارا جو خرچ ہے وہ 15 کروڑ روپے سالانہ ہے. اب آئیے تیسرا شعبہ مدرسۃ المدینہ. اس میں 75,000 اپروکسیمیٹلی اندازاً 75,000 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہی ہیں. صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں نہیں، اور جگہ اور بھی ہیں. اور اس کا خرچ کم و بیش 12 کروڑ روپے پاکستان کا سالانہ. 3 شعبے گنوائے میں نے آپ کو، اور کم و بیش 60 کروڑ روپے کے قریب 3 شعبوں کا خرچ ہے. 50 شعبے ہیں، وہ گنواؤں گا تو آپ کی رات گزر جائے گی. سمجھ عقل مندارہ اشارہ کافی است ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. خود سوچ لیجئے دعوت اسلامی کا خرچ کتنا ہے. یہ خرچ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ مخیر اسلامی بھائی، اللہ والے ہمیں اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے فطرہ پوری دنیا سے اسلام پہ دیتے ہیں. ہمیں کوئی انٹرنیشنلی ایڈ نہیں آتی. ہم آپ سے بھی یہی تعاون کرنے آئے ہیں، تعاون کی اپیل کرنے آئے ہیں. اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، اپنے صدقات میں اپنی دعوت اسلامی کو نہ صرف اپنوں میں یاد رکھنا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں، اپنے کولیگز، اپنے بزنس دوستوں سے سب سے کوشش کر اتنا بڑا جب دین کا کام ہو رہا ہے تو ہم سب نے اس پر کوششیں کرنی. اور آج تو ہم نے جود و سخا کے فضائل سنے، رائے خدا میں خرچ کرنے کے فضائل سنے. سارے اسلام پہ نیت کریں، خود بھی اپنی دعوت اسلامی کو دل کھول کر عطیات دیں گے، دوسروں سے کروا کر بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے، بخل کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں سخاوت کی لا زوال دولت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلوا علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.